السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ششم کا فرسٹ چیپٹر ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں، پھر ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کو میٹا سمجھاؤں گی۔ تو ہمارے چیپٹر کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو ایمان کا مطلب ہے کسی چیز پر پورا یقین رکھنا اور بغیر کسی شک کے سچ ماننا، یہ ہے ایمان۔ پیج نمبر 7 پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ عقائد کی جمع ہے، اور عقائد اس کو کہتے ہیں یعنی وہ بنیادی چیزیں جن پر ایمان لا کر ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے، کامل یعنی پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، خالق تخلیق کرنے والا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ سچے دل سے یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک وہی ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید معنی مفہوم۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ دین کی اصطلاح میں یعنی اسلام کی روح سے، اسلام کی نظر سے اس کے معنی ہیں کہ وہ اپنی ذات اور صفات کہتے ہیں خوبیاں میں ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ توحید کا یعنی لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے، اور اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے۔ تمام کائنات صرف اسی کی مخلوق ہے اور اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں جو اس کی ذات صفات میں شریک ہو۔ وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اپنے وجود اور کام میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کا لائق اور عبادت کا مستحق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ عقائد میں نے آپ کو اوپر بھی سمجھایا ہے۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی عقائد سے مراد وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان لا کر ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ان عقائد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ عقائد کون سے ہیں؟ وہ مندرجہ ذیل ہیں، آپ دیکھ لیں ایک دفعہ۔ ایمان باللہ ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ ہیں اسلامی عقائد، اور ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر ہی ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو عقائد کی سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، تو اس میں جو عقائد، جو پہلا عقائد جو تھا وہ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اب آ جائیں توحید کی دلیل۔ توحید کی دلیل یعنی مثال، ثبوت۔ ٹھیک ہے، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اور پودے مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک خالق موجود ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی بھی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو اس مکان کو جس نے بنایا اس کا خیال آ جاتا ہے۔ اسی طرح
ایک گھڑی ساز ہے، گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کا خیال آ جاتا ہے ہمیں۔ اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا، کیونکہ کوئی ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ یہ جہاں، یہ کائنات کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خود بن گیا ہو، اس کو بنانے والا ایک خالق موجود ہے اور وہ ہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ترجمہ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، یعنی الٹ پلٹ ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا اللہ یعنی معبود، خالق و مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے، یعنی اللہ ہوتے، معبود ہوتے، تو کائنات کا نظام کبھی نہ چل سکتا۔ عقیدہ توحید کے بنیادی اصول، بنیادی ابتدائی حقیقی۔ عقیدہ توحید کے چند بنیادی اصول ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی بیٹا اور نہ ہی کوئی ہمسر۔ یہ اصول سورۃ الاخلاص میں بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہمسر برابر نہیں۔ پہلی آیت میں اعلان کیا گیا ہے، سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے۔ پھر سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے وجود یا صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری آیت میں اعلان ہے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ آخری آیت میں اعلان ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے، یعنی اس کی مثال ہی نہیں ملتی اس دنیا میں۔ نمبر 2 پوائنٹ، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ اللہ اپنی ذات، صفات و عبادت میں یکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا اس نے شرک کیا۔ یہ کفر اور خدا کے انکار کی ایک شکل ہے۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی سب غلطیوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے اس سے کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، کیونکہ صرف وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ عبادت اسی کی ہو، توکل اور بھروسہ اسی کی ذات پر کیا جائے، تمام امیدیں اسی سے وابستہ کی جائیں، مشکلات اور مصائب میں صرف اسی کو پکارا جائے، ہمیشہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، تو عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا طاقتور اور دلیر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آگے ہم اثرات میں بھی پڑھیں گے۔ عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، مثبت، اچھے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ فرسٹ 1، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جرأت مند اور بہادر ہوتا ہے، جرأت مند، طاقتور، دلیر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، عقیدہ توحید انسان میں صبر اور استقامت پیدا کرتا ہے، استقامت، مضبوطی، پائیداری۔ نمبر 3، عقیدہ توحید سے انسان میں توکل کہتے ہیں بھروسے کو، ٹھیک ہے، اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہے کو کاٹ کے ہیں کر دیں۔ قناعت کہتے ہیں تھوڑی چیز پر خوش رہنا، یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا۔
جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں یعنی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں تو عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا طاقتور اور دلیر ہو جاتا ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے، اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، اور جو اللہ اسے دے تو وہ ان تھوڑی چیزوں پر بھی، یا جو اللہ دے تو اس پر وہ خوش رہنا سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا چیپٹر، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب میں آپ کو مئی ٹاسک کے بارے میں سمجھاتی ہوں۔ پہلے آپ لوگوں نے کاپی پہ اس طریقے سے مئی گھر کا کام آپ نے اسکیچ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور مارکر سے آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے، سبق، اور سبق کا جو نام ہے تو وہ آپ نے ہیڈنگ جو دینی ہے وہ مارکر سے دینی ہے، اور اسکیچ بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور پوائنٹر کا استعمال کریں، بلیک پوائنٹر، مارکر نہیں بلیک پوائنٹر، ٹھیک ہے۔ مختصر سوالات، مفصل سوالات، معروضی سوالات، اسی طریقے سے آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے، جو پین سے ہے وہ آپ نے پین سے لکھنا ہے، جو مارکر سے ہے وہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بریکٹس جو ہیں وہ آپ لوگ پینسل سے لگائیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے جو مئی ٹاسک کے جو 5 کویسچن ہیں وہ میں بتاتی ہوں اسکرین پہ۔ ہماری یہ 5 کویسچن ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں اور یاد کریں، یا آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، کاپی پہ لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہمارا کویسچن ہے مئی ٹاسک کا، شرک سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، توحید کا معنی بتائیں۔ نمبر 3، اسلام میں سب سے زیادہ زور کس عقیدے پر دیا گیا ہے؟ نمبر 4، اہدنا الصراط المستقیم کے معنی کیا ہیں؟ نمبر 5، عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے، یہ پیج نظر آ رہا ہے آپ کو، اس طریقے سے آپ نے پیج ریڈی کر دینا ہے۔ اوپر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے۔ سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ دیکھ کے نیچے شرک سے کیا مراد ہے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے باقی جو 4 کویسچن ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور ہر کویسچن کی آپ نے ہیڈنگ ضرور دینی ہے۔ 3 پوائنٹس ہونے چاہیے، 3 پوائنٹس ہر سوال کے ہونے چاہیے، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نیٹ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ کٹنے پین کا آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کٹنے پین اور کٹنے مارکر کا، اور اسی طریقے سے آپ نے اسکیچز بھی بنانے ہیں، شیڈنگ بھی کرنی ہے، اور آپ لوگ پوائنٹر کا یوز، بلیک پوائنٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اچھے سے آپ نے مئی ٹاسک کی بھی سمجھ پا لی ہوگی، اور اچھے طریقے سے اب آپ لوگ کام کرو گے، ٹھیک ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔